بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تکمیل النحو کورس کے نام سے ہم نے جس سلسلہ کا آغاز کیا ہے اس کا آج پہلا سبق ہے من جانب محمد اشفاق رضوی اتاری۔ آج کے سبق میں ہم 3 سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علم نحو کا مدون اول کون ہے؟ علم نحو کا واضح کون ہے؟ کس نے اس کو وضع کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس علم کا واضح خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق اس علم کے مدون اول خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے قول کے مطابق اس علم کے واضح مدون اول حضرت ابو الاسود الدؤلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی وفات 67 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور چوتھے قول کے مطابق اس علم کے مدون نصر بن عاصم، جن کی وفات 99 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور پانچویں قول کے مطابق اس علم کے مدون اول عبد الرحمن بن ہرمز ہیں، جن کی وفات 117 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور چھٹے قول کے مطابق اس علم کے مدون اول یحییٰ بن یعمر ہیں، جن کی وفات 129 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور ساتویں قول کے مطابق اس علم کے واضح ابن ابی اسحاق ہیں، جن کی وفات 117 ہجری کے اندر ہوئی۔ لیکن درست اور معتبر قول کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے صرف تین نام سامنے آتے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق کا، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نام ابو الاسود الدؤلی کا۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا۔ اور دوسرا سوال کہ علم نحو کی تدوین کا سبب کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی مدینہ منورہ کے اندر آیا، اور اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کیا اس میں سے کوئی مجھے سنا سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہاں ورسولہ ہے، لیکن اس نے ورسولہ ہی پڑھا۔ ورسولہ ہی پڑھنے سے معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اگر ورسولہ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مشرکین سے بری ہے، اور اس کا رسول یعنی اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہیں۔ لیکن اگر اس کو ورسولہ ہی کے لام پر کسرہ پڑھیں، زیر پڑھیں، تو معنی یہ بنتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالی مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہیں، اور یہ بالکل غلط معنی تھا۔ لیکن اس شخص نے جب اس قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت اس طرح کی، تو اس دیہاتی نے جب سنا تو اس نے وہی غلط معنی سمجھا کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے۔ تو اس نے کہا کہ
جس رسول سے اللہ بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں معاذ اللہ۔ یہ اس کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کسی نے بتائی کہ ایک دیہاتی آیا ہے اور وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خود اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ میں جب مدینہ منورہ کے اندر آیا تو میں نے کسی سے کہا کہ مجھے بھی قرآن مجید سناؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو کسی نے مجھے یہ آیت سنائی ہے اور اس کو اس طرح پڑھا ہے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، تو میں تو اسی آیت کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اللہ کے رسول سے بری ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بری ہیں۔ اب جس شخص نے یہ آیت اس انداز سے تلاوت کی تھی، یقیناً اس کی یہ رابی غلطی تھی اور اس نے یہ عربی قواعد سے ناواقفیت کی بنا پر یہ غلطی کی، اگرچہ اس کا عقیدہ ایسا بالکل نہ تھا، لیکن دیہاتی نے تو وہی سمجھا کہ شاید یہی قرآن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے کہا کہ نہیں، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تو نے سمجھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، آپ نے ورسولہ کی لام پر رفع پڑھا تو وہ رابی سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہیں۔ تو اب وہ عرابی کہنے لگا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ لوگ عربی لغت کے قواعد و ضوابط سے لا علمی کی وجہ سے بہت زیادہ لاہن کا شکار ہیں، لہذا ان کے لیے عربی قواعد کو ترتیب دینا ضروری ہے۔ تب آپ نے ابو الاسود الدؤلی کو حکم دیا، جن کی وفات 67 ہجری میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے حضرت علی کو حکم دیا کہ عربی کی قواعد اور ضابطے مرتب کریں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ابو الاسود الدؤلی حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی کچھ سوچ رہے تھے۔ ابو الاسود نے عرض کی، حضور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اتنا فکر مند کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں عربی کے کچھ قوانین مرتب کرنا چاہتا ہوں، انہی کے بارے سوچ رہا ہوں۔ ابو الاسود الدؤلی نے کہا، ان فعلت ھذا احییتنا وبقیت فینا ھذہ اللغۃ، یا باقیت فینا ھذہ اللغۃ، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو گویا آپ ہمیں زندگی عطا کر دیں گے اور پھر یہ زبان بھی ہمارے اندر باقی رہے گی۔ تو اس کے بعد ابو الاسود واپس چلے گئے اور 3 دن بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صفحہ ان کو دیا جس پر نحو کے متعلق کچھ لکھا تھا، اور وہ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام کلہ اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى والحرف ما انبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل۔ اور پھر آپ نے ابو الاسود کو وہ صفحہ دیا اور فرمایا، اونحو ھذا النحو، اس نحو کا قصد کرو۔ مطلب یہ تھا کہ اس نحو پر مزید جو میں نے لکھ کر دیا ہے مزید اس پر اضافہ کرو۔
تو اس کے بعد حضرت ابوالاسود دؤلی نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور کچھ دن بعد حضرت علی کے پاس آئے اور عرض کی میں نے حروف مشبب الفعل 5 جمع کیے ہیں، ان انا کا انا لیت لعل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاکنہ بھی انہی میں سے ہے، ان کو بھی حروف مشبب الفعل میں شمار کروں۔ تو ابوالاسود نے عرض کی میں نے تو سمجھا تھا یہ حروف مشبب الفعل میں نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی انہی میں ہی ہے، ان کو بھی حروف مشبب الفعل میں ہی شمار کرو۔ تو لہذا حروف مشبب الفعل 6 ہو گیا، انا انا کانا لیت لعل اور لا کنہ۔ اور پھر اس کے بعد ان قواعد میں مزید اضافہ ہوتا رہا، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا اور قواعد کو مرتب کیا اور کتابیں لکھ کر اس علم کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اور اس علم کا نام پھر علم نحو رکھ دیا گیا۔ اور اس علم کے امام جو مشہور ہوئے ہیں ان میں سے جو 2 گروہ ہیں، بصریین کا اور کوفیین کا۔ تو بصریین میں سے سیبویہ، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، یہ ان کے نام بصریین میں آتے ہیں۔ اور کوفیین میں جو ہیں ان میں سے کسائی، مبرد، فرہ، ثعلب اور محمد انباری، یہ سب کے سب علم نحو کے ماہر اور مشہور امام گزرے ہیں۔ اب اس علم کا نام انہوں نے نحو رکھ دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ تیسرا سوال ہے کہ علم نحو کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے، علم نحو کو علم نحو کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابوالاسود کو وہ قواعد نحو کے لکھ کر دیے تو آپ نے فرمایا تھا انہو ھذا النحو، کہ اس نحو کا قصد کرو، ارادہ کرو۔ اس میں آپ نے نحو کا لفظ استعمال کیا، ذکر کیا، تو اسی وجہ سے اس علم کا نام بھی نحو رکھ دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے طریقہ، تو جو نحو کا علم سیکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں عرب کے طریقے کے مطابق کلام کر سکوں، وہ عرب کے طریقے کے مطابق کلام کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس علم کو علم نحو کہا گیا، اس کا نام علم نحو رکھ دیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، کیونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس علم کا نام نحو رکھ دیا گیا۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، تو چونکہ اس علم کا جاننے والا عرب کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کا نام بھی نحو رکھ دیا گیا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، تو اس علم کا جاننے والا بھی فصیح عربی کے مطابق کلام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عرب کی زبان کے مطابق وہ کلام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس لیے اس علم کا نام بھی نحو رکھ دیا گیا۔ یہاں تک تو تین سوالوں کا جواب ہم نے
معلوم کیا۔ ایک چوتھا سوال ہے، اس کا جواب بھی ہم اسی سبق کے اندر جانتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ علم نحو کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ علم نحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو کا تعلق کلمہ کے آخری حرف کے اعراب سے ہوتا ہے، اور اعراب کا تعلق معنی سے ہوتا ہے، اور معنی کا تعلق ترکیب سے ہوتا ہے۔ لہذا علم نحو جاننے والا اعراب درست پڑھتا ہے۔ جب اعراب درست پڑھے گا تو معنی بھی درست کرے گا، جب معنی درست کرے گا تو ترکیب بھی درست کرے گا۔ اور جو علم نحو نہیں جانتا ہوگا وہ اعراب غلط پڑھے گا، جب اعراب غلط پڑھے گا تو معنی بھی غلط کرے گا، اور جب معنی غلط ہوگا تو ترکیب بھی غلط کرے گا۔ لہذا عربی بولنے اور سمجھنے کے لیے علم نحو کا جاننا ضروری ہے، تاکہ بندہ صحیح عربی بول سکے، سمجھ سکے اور دوسرے کو سمجھا سکے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم نحو کی جو لفظ نحو ہے اس کی صرفی تحقیق کیا ہے یہ معلوم کریں گے، اور علم نحو کی تعریف کیا ہے اس کو سمجھیں گے، اور علم نحو کا موضوع کیا ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو اس کورس کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، کلاس میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں، 0306 0696 245۔ جزاکم اللہ خیرا۔